صلوات بر محمد وعلی محمد۔ ڈاکٹر حسن جعفری سلام پیش کریں گے۔ ڈاکٹر حسن جعفری۔ باری دیگر سلام۔ یہ مرزا دبیر کے مرثیے کے کچھ بند سوز کی تھا۔ باری دیگر سلام۔ ہے کوچ فاطمہ کے چمن سے بہار کا، ہے کوچ فاطمہ کے چمن سے بہار کا، صرف خزاں ہے باغ شہ نامدار کا، چہرہ ہے غم سے زرد ہر ایک گلزار کا، یہ مشورہ ہے لشکر آفشار کا، یہ مشورہ ہے لشکر آفشار کا، ایسی ہو لوٹ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، ایسا کٹے یہ باغ کہ جو پھر ہرا نہ ہو، ایسا کٹے یہ باغ کہ جو پھر ہرا نہ ہو، فریاد ہے خدا کی نبی کی دہائی ہے، فصل خزاں بطول کے گلشن میں آئی ہے، 72 تن پہ لاکھ عدو کی چڑھائی ہے، ایک دوپہر میں سارے چمن کی صفائی ہے، ایک دوپہر میں سارے چمن کی صفائی ہے، گلچی بھی پھول توڑ کے جھولی میں لیتے ہیں، یا توڑ کر زمین پہ گل ڈال دیتے ہیں، یا توڑ کر زمین پہ گل ڈال دیتے ہیں، اور آتی تھی اہل ظلم کو زہرا کی یہ صدا، کیوں خاک پر گراتے ہو گلہائے مصطفیٰ، جلتی ہوئی زمین کجا اور یہ گل کجا، اے ناریو خدا کے غضب سے ڈرو ذرا، اے ناریو خدا کے غضب سے ڈرو ذرا، ایسا بھی فاطمہ کو نہ رنجو ملال دو، جو پھول توڑو تم میری گودی میں ڈال دو، جو پھول توڑو تم میری گودی میں ڈال دو، ہے کوچ فاطمہ کے چمن سے بہار کا۔ صلوات
جزاک اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں جس سے خطاب فرمائیں کہ جناب ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب تشریف رکھتے ہیں ہال میں، اور میں درخواست کروں گا شباہت حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں. جناب شباہت حسین. اللہم صلی علی محمد سوچ کے بند. مرضی حق حصول کرتے ہیں، مرضی حق حصول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں، ذکر آل رسول کرتے ہیں. جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، جن کو الفت نہیں ہے حیدر سے، حضور وہ عبادت فضول کرتے ہیں، وہ عبادت فضول کرتے ہیں. اپنے آنسو شباہت اہل ادا، اپنے آنسو شباہت اہل ادا، نظر پیش بطول کرتے ہیں، نظر پیش بطول کرتے ہیں. ارے کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، کاش کہہ دیں یہ فاطمہ زہرا، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں، ہم یہ آنسو قبول کرتے ہیں. صلوات. سورہ فاتحہ شہجان کربلا. جیسا کہ آپ کو علم ہے، آج شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس منعقد ہو رہی ہے، اور مجھ سے گزارش کی گئی تھی کہ ان کے شان و مرثیہ پیش کریں. تو مشکل سے ملا ہے لیکن مجھے مل گیا ہے تو میں پیش کر رہا ہوں. بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد، بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد، سامان غم تھا فرقہ پاک اعتقاد، ارے تھا جشن عید خانہ اہل نام، گویا بہار آئی تھی باغ مراد، گویا بہار آئی تھی باغ مراد میں، ارے خوش تھے کی بار ور شجر مدعا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا، ایک تازہ گل علی کے چمن سے جدا،
قربان ملک تھے جعفر صادق کی شان پر حافظ فدا تھے مصعب ناطق کی شان پر ارے مولا تو جان دیتے تھے خالق کی شان معشوق کو بھی ناز تھا عاشق کی شان معشوق کو بھی ناز تھا عاشق کی شان ارے قائل زباں ہر ایک منافق کی ہو عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو عالم میں دھوم الفت صادق کی ہو گئی ارے شاگرد تھے امام ہدا کے کئی وہ باغ جعفری کے ترو تازہ برگ ارے برسا جو ابر فیض شہنشاہ نام قوت اصول دی کی بڑھی آ گئی قوت اصول دی کی بڑھی آ گئی ارے پرچھائی پر سکینہ حوادث کے سنگ کلیاں فروع دی میں کھلی رنگ رنگ کی کلیاں فروع دی میں کھلی رنگ رنگ کی حضرت کا اپنے جد کے تصور میں تھا لکھا ہے دیکھتے تھے محرم کا جب ارے روتے تھے پھوٹ پھوٹ کے سلطان خوش ممکن نہیں کہ دل میں نہ آتا ہو یہ ممکن نہیں کہ دل میں نہ آتا ہو یہ ارے دیکھا تھا کب یہ چاند شہ مشرقین دیکھا تھا کب یہ چاند شہ مشرقین کی تھی جب کی منزل آخر حسین طے کی تھی جب کی منزل آخر حسین حق کے ولی کا دشمن جانی تھی روس ان آفتوں سے بچ کے وطن میں جب ارے وہ ظلم ہو گیا کہ مدینہ ہوا انگور میں امام کو دلوایا گئے انگور میں امام کو دلوایا گئے ارے سرور آزادی کا عجب حال ہو سرسبز باغ دین کا پامال ہو سرسبز باغ دین کا پامال پاتے تھے جس سے رزق مساکین و بے اس گھر میں خاک اڑنے لگی وہ مصیبت ارے مل کر پیدار سے موسیے کاظم نے کی حضرت نے وقت نظر جو ان کو وسیع حضرت نے وقت نظر جو ان کو ارے ہونٹوں پہ دم تھا موت تھی آنکھوں کے سامنے آنوٹ پہ دم تھا موت تھی آنکھوں کے سامنے بلوایا سب
بلوایا سب عزیزوں کو دم امام نہلا چکے پیدر کو تو حاضر کیا کھولا پسر نے یوسف باقر کا پہنایا شیخ خلت دربار ظلم مظلوم کا جنازہ اٹھا روئے مرد مظلوم کا جنازہ اٹھا روئے مرد حجرے سے آپ نے قبلہ دنیا دی سونے مقام میں سونے کو زیر زمین سونے مقام میں سونے کو زیر زمین آخری بند کی زحمت ہے تابوت کو تھے گھیرے ہوئے صاحب دیواروں در سے آتی تھی فریاد کی صدا ارے روتے تھے حق سناس جگر بندے مصطفی امامہ سر سے موسی کاظم کے تھے امامہ سر سے موسی کاظم کے تھے ارے بڑھ کر نماز پڑھ کر نماز میت شاہ انام پڑھ کر نماز میت شاہ انام باقر کے پاس قبر بنائی ماں باقر کے پاس قبر بنائی ماں بے چین دل تھے حضرت باقر کی یاد میں جزاک اللہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج چھٹے امام کی شہادت بھی ہے اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی ذاکرہ حسین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. آپ سے ایک بار پھر درخواست کروں گا ایک سورہ فاتحہ کے لیے محترمہ سیدہ عذرا زیدی دختر سید شاہد حسین اکبری کے لیے. اور میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں گے جناب ڈاکٹر سلمان ترابی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات. سامعین محترم، ایک مختصر سی مجلس میں آپ کو زحمت دی جا رہی ہے اور اس کو اس انداز سے لے لیجئے کہ تاریخ آپ کے سامنے ہے اور اس تاریخ میں ایک صورت ایصال ثواب کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. گو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک آپ کے سامنے خاص طور پر ہندوستان پاکستان سے جن کا تعلق ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ جہاں کوئی مجلس شہادت سے منسوب ہو جاتی ہے تو وہاں پر انسان پھر پوری طرح سے اپنی فکر کو مربوط کر دیتا ہے، بلکہ کچھ اس انداز سے مربوط کرتا ہے کہ اس کا رخ حیات سمجھ میں آتا ہے اس معصوم کے تعلق سے جس کے تذکرے کے لیے وہ جمع ہوئے ہوں. مگر میں دیکھیے عرض یہ کروں کہ بہت کچھ انسان سوچتا ہے ایک نشست کے لیے، ایک مجلس کے لیے، لیکن ابھی مجھ سے پہلے ظاہر ہے کہ مقدم ہیں یہ شباہت حسین صاحب، انہوں نے ایک جملہ مرثیے سے پہلے یہ کہا اور تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بڑی مشکل سے مرثیہ ملا. حضرت جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کی شان میں. ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. یہ کوئی قابل اطمینان بات نہیں ہے، مطلب اس پر نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اور میں بڑی ہی ذمہ داری سے ایک بات عرض کروں اور بہت قریب ہو کے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عرصہ 50 برس پہلے قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ نے اس مسئلے کی طرف کہ جس وقت مراسی کہے جا رہے تھے، نوحے کہے جا رہے تھے، اس وقت انہوں نے یہ کہا آج سے 50 برس پہلے، اور یہ کہا کہ اب جن مرثیوں کی ضرورت ہے ان میں 2 چیزوں کا التزام ضروری ہے. پہلی چیز یہ کہ ان عنوانات کے تحت مرثیے کہے جائیں کہ جن عنوانات کے تحت مرثیے نہیں ملتے، اور دوسری صورت یہ کہ مختصر مرثیے کہے جائیں، 20 بند، 24 بند، 25 بند. اس لیے کہ اگر جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے یہ مرثیہ پیش نظر ہے 192 بند کا مرثیہ ہے، یعنی اگر اس نشست کو آج آپ منعقد کریں تو نہیں معلوم کتنے ہیں جو اس کو برداشت بھی کر سکیں گے. لہٰذا یہ 2 باتیں تھیں جو 50 برس پہلے خطیب عالم اسلام کر کے جا چکے، اور آج اپنا مرثیہ پڑھنے سے پہلے گو کہ ایک بیاض سے مرثیہ پڑھ رہے تھے، اور میں نے دیکھا بغور وہ چھپی ہوئی بیاض ہے، یعنی طباعت شدہ بیاض ہے، قلمی نسخے سے نہیں پڑھ رہے تھے. یہ میں نے نظر رکھی خاص طور پر. اس کے بعد خود شاعر ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل سے مرثیہ ملا. غلط نہیں ہے بات، یہاں پہ کسی طور پر میرا روح سخن ان کی طرف نہیں ہے. میں ادارے جعفریہ میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں جعفر ابن محمد پر مرثیہ یا مرثیے کے تعلق سے ذاکر اول یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس مرثیہ نہیں ہے،
تو اب قسمہ پرسی کہیے، بیچارگی کہیے، جو چاہے کہیے، مگر ایک لفظ اور بھی اضافہ کیجئے، ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ذمہ دار افراد جب اس جملے کو سنیں تو وہ اس سے سبق حاصل کریں، اور وہ سبق یہ حاصل کریں کہ آخر نام ہم نے رکھا ہے ادارے کا، مگر جب کام کی بات آئی تو معلوم یہ ہوا انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ امام ہیں کہ اس ادارے کی، اپنے تعلق سے نہیں، خدا شاہد اپنے تعلق سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ذمہ داری ادارے کی بنتی ہے کہ 15 شوال سے لے کے کم از کم 24 شوال تک 10 نشستوں کو یہاں رکھا جاتا، اور اس امام کے تعلق سے ان نشستوں کو ترتیب دیا جاتا، اور اس کے بعد یہ کہا جاتا کہ دیکھیں عصر صادق کے معنی کیا ہیں، دیکھیں اخلاق صادق کے معنی کیا ہیں، دیکھیں فقہ صادق کے معنی کیا ہیں، دیکھیں تو صحیح فقہاء جو اس دور میں ہیں تو ان کا تعلق کیسے بنتا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ ہم اس امام کے تعلق سے اس کی سوانح کو سامنے رکھتے ہوئے علوم صادق پر نظر رکھیں، طب صادق پر نظر رکھیں، 10 نشستوں کی گنجائش بنتی ہے۔ جبکہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قبلہ گاہی نے جب کبھی امام ششم کی شہادت کی مجلس پڑھی ہے، ہمیشہ 15 رجب کی تاریخ کو انہوں نے شہادت کی مجلس پڑھی ہے، مگر چونکہ یہ 2 روایتیں آپ کے پاس اور بھی ہیں، 15 شوال بھی آپ کے سامنے ہے، 25 شوال بھی ہے، تو کیوں نہ اس کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا جائے اور 10 نشستوں کا اہتمام کیا جائے، عنوان کو مختلف ذاکرین و خطباء و واعظین میں تقسیم کر دیا جائے، کوئی فقہ پہ گفتگو کرے، کوئی اخلاق پہ گفتگو کرے، کوئی علوم پہ گفتگو کرے، کوئی طب پہ گفتگو کرے، کوئی فقہ پہ گفتگو یا فقہاء پہ گفتگو کرے، کوئی عصر پہ گفتگو کرے، کوئی سوانح پہ گفتگو کرے، یہ ذمہ داری ادارے کی بنتی ہے، اور خاص طور پہ اس ادارے کی کہ جو منسوب ہی اس امام سے ہو۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ تحاریک کو اب جاری و ساری نہیں کیا جائے گا تو یقین جانیے آنے والے زمانے میں آپ کا کسی صورت بھی حق نہیں بنتا ہے نسل پر، آنے والی نسل پر، کہ پلٹ کے پوچھیں کہ جانتے بھی ہو کہ امام کون ہیں، جانتے بھی ہو کہ چھٹے امام کی ولادت کی تاریخ کیا ہے، جانتے بھی ہو کہ ان کی شہادت کی تاریخ کیا ہے۔ یہ مرثیہ پڑھا، ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں بمشکل تمام 8 سے 10 بند انہوں نے پڑھے، مگر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور غور کرنے کے بعد اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نشستیں جب آپ کرتے ہیں اس کو نوٹس بورڈ پہ لگے ہوئے نام کو ذہن میں رکھ کے نہ کریں، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیے، اور جب ذمہ داری سمجھیں تو دیکھیں تو صحیح کہ اس ذمہ داری سے ہم عہدہ برا کیسے ہو سکتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ سے عرض یہ کروں، دیکھیے ایسا امام کہ جس کا ایک صحابی 30,000 احادیث کو نقل کرتا ہو تو کیا خیال ہے آپ کا، اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا؟ کبھی سوچا آپ نے فقہ علوی کیوں نہیں ہوئی، فقہ حسنی کیوں نہیں ہوئی، فقہ حسینی کیوں نہیں ہوئی، فقہ عابدی کیوں نہیں ہوئی، یہ فقہ باقری کیوں نہیں ہوئی، یہ فقہ جعفری کے معنی کیا ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے فقہ مدون ہی نہیں ہوئی تھی؟ لوگوں کو معاملات کا علم نہیں تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وضو کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ طہارت کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ غسل کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ عبادات کیسے کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ معاملات کیسے کرتے ہیں، سب علم میں ہے، مگر نام سے خاص ہو جانا، اخص ہو جانا، جعفری ہو جانا، اور جعفری میں بھی صادق و اصدق ہو جانا، کبھی اس کو بھی سوچا کہ وہ کیا زمانہ ہوگا؟
معلوم یہ ہے، آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے، اور معلوم ہوا یہ ہے، علماء ہی نے بتایا کہ ذرا سا وقت ملا ہے اس امام کو، ذرا سا وقت جو کسی امام کو نصیب نہیں ہوا، اور وہ ذرا سا وقت کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ بنی امیہ کی ایمپائر بنی عباس سے الجھ رہی ہے، بنی عباس اپنے اقتدار کو مضبوط کر رہے ہیں، اور آپس کی چپ خلش میں، بہت غور سے سنیں اگر نوجوان سن رہے ہیں، اور اگر اس تقریر کو کہیں پہ نشر کیا جا رہا ہے تو وہ اس کو بہت غور سے سنیں، آپس کی چپ خلش نے جو چند سالوں پر ہے، چند سالوں پہ محیط ہے، زیادہ نہیں ہے، وہ آپس کی چپ خلش نے اتنی گنجائش پیدا کر دی کہ علوم میں آل محمد کی ترویج بھی ہوئی، تبلیغ بھی ہوئی، نشر و اشاعت بھی ہو گئی۔ آج اگر دنیا کی دو سپر پاور لڑ پڑیں تو کمزور اقوام کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اپنے راستے کو اس دوران کیسے معین کرتے ہیں۔ معصوم کی حیات نے بتایا کہ اگر بڑی قومیں لڑ جائیں، بڑی ایمپائر لڑ جائیں تو چھوٹوں کا کام اس میں ملوث ہونا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی راہ کو نکالنا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک لائے عمل طے ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں صورت عمل طے ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اپنی پالیسیز کو وضع کیا جاتا ہے۔ کچھ تو سیکھنے والے ہاں کچھ ہیں قومیں جو آج بھی سیکھ رہی ہیں، میں نام نہیں لیتا، دو بڑی قومیں لڑ جائیں، دو بڑی قوموں میں پالیسی ریلیٹڈ چپ قلش ہو جائے تو آج بھی روئے زمین پہ کچھ قومیں ہیں جو اس کو ایک موقع بریدنگ اسپیس کا سمجھ کر اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں۔ کاش کہ ہم کو بھی یہ نصیب ہوتا، کاش ہم کو بھی یہ علم ہوتا، کاش ہم بھی اس پالیسی ساز ہستی کو سامنے رکھ کے اپنے لیے حسن عمل کی کوئی صورت پیدا کرتے، جو ہم نے کبھی نہیں کیا۔ میں عرض کروں آپ سے، یہ اداروں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے لیے یہ امام کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ امام کا تذکرہ یہ کوئی فارمل طریقے سے ہم کوئی ایک یاد کی صورت میں نہیں مناتے، ڈے آف ریممبرنس نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس ڈے آف ریممبرنس نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایسا کوئی دن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کوئی نامعلوم شہداء کی یاد میں ہم کوئی نشست کر رہے ہیں، یا کوئی نامعلوم شہید دنیا سے گیا اس کے لیے ہم یہ نشست کر رہے ہیں، نہیں، اپنی زندگی کو آمادہ کیجئے اور آپس میں یہ گفتگو کریں۔ وہ ذمہ دار بورڈ کے ہوں، وہ ذمہ دار کسی کمیٹی کے ہوں، وہ ذمہ دار کوئی کسی ٹرسٹ کے ہوں، جو بھی ہو، کم از کم یہ طے کریں کہ آخر ہم جعفری العقیدہ ہیں بھائی، ہم جعفری العقیدہ ہیں، تو ذمہ داری اس نسبت سے ہماری کیا بنتی ہے۔ بات مرثیے کی نہیں ہے، بات نوحے کی نہیں ہے، بات ایک تقریر کی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شہادت کی مجلسوں کے بعد سورہ فاتحہ امام کے لیے ہم نہیں پڑھاتے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو سورہ فاتحہ کو معنی دینے والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہونے کو کسی طرح سے ہم ثابت کریں، یہ کہہ کے کہ یہ ہم 60 برس کی زندگی، 65 برس کی زندگی، ہم ایک صورت پیدا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں تفہیم ہو جائے۔ اور تفہیم کس کے لیے ہوتی ہے؟ آنے والی نسلوں کے لیے ہوتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے ہوتی ہے۔ دیکھیے بچوں سے یہ پوچھنا کہ بتاؤ اس امام کا کنٹریبیوشن کیا ہے، مگر پیچھے سے ادارے ہی فارغ نظر آئیں آپ کو تو کنٹریبیوشن کون بتائے گا؟ یہ ادارے ہیں۔ چلیے ادارے کو بھی ایک دفعہ الگ کر دیجئے، نہیں، ادارے اگر نشاندہی کریں، مثلا نشاندہی یہ کریں کہ بہار الانوار، مثلا یہ کہ ملا باقر مجلسی ابن ملا تقی مجلسی یہ کتاب ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مولانا حسن امداد علی اللہ مقامہ نے 12 ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جلدیں موجود ہیں اور ائمہ معصومین کے تعلق سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے ملا باقر مجلسی کی اس کتاب کا، جو 110 کم از کم جلدوں پر محیط ہے، مگر انہوں نے حیات معصومین کو نکال کر اس کا ترجمہ اردو زبان میں کر دیا۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ جب آپ اٹھائیں گے اس ترجمے کو تو کم از کم 450 صفوں کا پر ترجمہ ہے، یہ 450 صفحے، یعنی ذقامت میں ایک ہی کتاب اس سے آگے نکلتی ہے، وہ حضرت حجت کے تعلق سے ہے، اس کے علاوہ کوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے
ترجمہ کرنے والا یا ترجمہ نگار اگر اس امام کی زندگی پر 450 صفحے کا ترجمہ کر رہا ہے جو تلخیص کی صورت میں ہو رہا ہے، جہاں انہوں نے حوالوں کو ہٹا دیا، جہاں پہ انہوں نے عربی متن کو ہٹا دیا، جہاں پہ انہوں نے حواشی کو ہٹا دیا، جہاں پہ انہوں نے فٹ نوٹس کو ہٹا دیا، 450 صفحے کی کتاب آپ کے سامنے ترجمے کی صورت میں، کوئی تو معنی ہوں گے اس کتاب کے، کوئی تو اس کی اہمیت ہوگی، کوئی تو اس کی حقیقت ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کو کم از کم ورق با ورق پڑھا جائے، اس کو اول تا آخر پڑھا جائے، اس کو ابتدا سے انتہا تک پڑھا جائے، اس کو آغاز سے انجام تک دیکھا جائے۔ کیوں دیکھا جائے؟ اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جس کے متعلق کہنے والے یہ کہتے ہیں سمجھ میں آج آپ کے پاس فقہ کی صورت نہ ہوتی اگر جعفر ابن محمد نہ ہوتے۔ نہیں، فقط فقہ ہماری نہیں، اگر حنفی المسلک ہو تو جعفر ابن محمد کو نہیں سمجھو گے تو تمہیں حنفی فقہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر تم مالکی ہو طبیعتاً فقہی طور پہ اور اگر سمجھتے ہو کہ جعفر ابن محمد کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرو تو تمہاری سمجھ میں فقہ نہیں آئے گی۔ اب بات اگر شافعی اور حنبلی کی رہ جاتی ہے، وہ بھی ایک آف شوٹ ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے بعد آنے والا سلسلہ ہے۔ مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کو آپ کو بتلانا ہے، آپ بتلائیں گے کہ یہ سورس ہمارا سورس ہے، اب اس سورس میں اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ کے آئینے میں دنیا صورت دیکھے اور آپ کو اپنے ہی آئینے کی خبر نہ ہو تو اس سے بڑھ کے کیا قسم پرسی ہوگی، اس سے بڑھ کے کیا محرومی ہوگی۔ خدا کے واسطے تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے زیارت جب آپ اس کی پڑھتے ہیں، اس امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہہ کے زیارت پڑھتے ہیں؟ کون ہے؟ قاضٍ علم الہی ہے، اللہ کے علم کا خزینہ دار، خازن علم الہی۔ یہی نہیں بلکہ داعین الیک بالحق والنور المبین، یہ زیارت کے لفظ ہیں۔ کون ہے؟ جو دعوت دیتا ہے تیری طرف، داعین الیک بالحق۔ اب دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، تبلیغ کی صورت بھی دیکھ لیجئے، ایسے نہیں بلاتا، ہوا و ہوس کے غلبے کے نتیجے میں نہیں بلاتا، یہ بالحق کا جو لفظ ہے نا، تیری طرف حق پر بلانے والا جعفر ابن محمد خود کون؟ نور مبین، یعنی نور آشکارا ہے وہ۔ داعین الیک بالحق والنور المبین، یہ 5 لفظ یاد رکھیے، تیری طرف بلانے والا، حق کے ساتھ، بدون حق نہیں۔ یعنی حق کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عدالت کا پہلو ضمانت کے ساتھ ہے، وہ عدالت کے پہلو کو سامنے رکھے، حق کے ساتھ بلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حق بنتا ہے کہ بندے اس تک پہنچیں۔ یعنی اب آپ ذرا سا آگے بڑھ جائیں، عبد و معبود میں رابطہ پیدا کرنے والا ہے، آپ کو آپ کے پیدا کرنے والے سے ملانے والا ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں میں متمنی ہوں کہ اس تک پہنچوں تو براہ راست نہیں۔ جعفر ابن محمد کی زیارت ہے، ظاہر معصومین کی ساری زیارتیں آپ کے سامنے ہیں، مگر ایک رخ سے زیارت کو پیش کیا ہے، اور ظاہر کسی اور نے نہیں۔ کبھی مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیے شیخ عباس قومی کی، امام حسن عسکری علیہ السلام نے ساری زیارتوں کو لکھوایا ہے، اور اس کے بعد پروردگار ان پر درود ہو، ان پہ سلام ہو۔ کیوں؟ قاضٍ علمک، تیرے علم کے خازن ہیں، نہیں قاضٍ علمک و وحیک۔ اب آپ یہ جملہ تو سنیں، علم کا خزینہ دار اور تیرے وحی کا بھی خزینہ دار یہی ہے۔ وحی کسی کے لیے 11 ہجری میں ختم ہو گئی، مگر وہ جو ختم ہو گئی اس کا بھی تو محافظ یہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی جبریل امی کے محافظ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ خازن وحی کے معنی کیا رہ گئے؟ نہیں، یہ مطلب یہ ہے کہ جو پیغام لانے والے نے جو پیغام سپرد کیا ہے نا، اس پیغام کو جو نتیجہ ہے وحی کا،
اس کا امین ہے، یہ اس کا امین ہے. اور پھر فقط یہی نہیں ہے، لسان توحید کا، یہ تیرے توحید کا ترجمان ہے. کیا عجیب بات ہے. اب میں لسان کا لفظ اگر زبان سے کر دوں تو اور مسئلہ آگے بڑھ جائے گا. یعنی توحید کو اگر زبان چاہیے، زبان تو جعفر ابن محمد کی زبان توحید بن جاتی ہے. توحید، لسان توحید، وہ ولی امرک، اور تیرے امر کا ولی ہے. ولی کہتے ہیں گارجین کو، ولی کہتے ہیں پروٹیکٹر کو. ہمیشہ یاد رکھیے، ولایت کے مفہوم کو سمجھیے جب تک کہ آپ کو گارجین شپ سمجھ میں نہ آ جائے اور پروٹیکشن سمجھ میں نہ آ جائے. ولی امرک، تیرے امر کا ولی ہے، گارجین ہے. یعنی اگر وہاں سے اگر کوئی امر آ رہا ہے تو اس امر کا ولی، گارجین، پروٹیکٹر نہیں، اور آگے بڑھ کے مستحفظاً لدینک، وہ کون ہے؟ وہ تیرے دین کا محافظ ہے، تیرے دین کا محافظ ہے. مستحفظاً لدینک، تیرے دین کا محافظ، حفاظت کرنے والا. اللہ کرے سب کی حفاظت، دین کی حفاظت یہ کرے. کہاں گئی دنیا کی فکر، کہاں گئی دنیا کی نگاہ؟ کیا خیال ہے آپ کا ان زیارتوں نے، کیا آپ کی زندگی پہ ان کا اثر و نفوذ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے سوچا کہ کیا مقام ہے ان زیارتوں کے نتیجے میں ان ہستیوں کا، کہ وہ جو علم کا قاضن بنے، وہ جو وحی کا قاضن بنے، وہ جو توحید کا ترجمان بنے، وہ جو تیرے امر کا ولی بن جائے اور جو تیرے دین کا محافظ بن جائے. مستحفظاً لدینک، کیا عجیب فقرہ ہے یہ. تیرے دین کا محافظ، تو محافظت دین میں اگر فقہ دے رہا ہے تو کمال نہیں کر رہا ہے، یہ اس کا کام ہے جو وہ انجام دے رہا ہے. کسی سے پوچھئے کہ فقیہ کا کام کیا ہوتا ہے، انہوں نے کہا فتویٰ دینا. بہت غور سے سنیے میری بات کو، بہت غور سے سنیے. کچھ اپنے بھی چہرے نظر آتے ہیں، کچھ غیر بھی نظر آتے ہیں. فقیہ کون؟ جو فتویٰ دے. اچھا، فتویٰ دے کے بس اڑ جائے؟ نہیں نہیں، فتوے کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر پیش نظر حفاظت نہیں ہے دین کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات کو، کوئی انجنکشن کو نہیں، آگے بڑھ جائیے. کسی فیصلے تک آپ کو اگر لے کے جانا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ بس دے دے اور چلا جائے. نہیں، اس کا محافظ بھی پھر وہ بنے، اس کا پروٹیکٹر بھی پھر وہ بنے، اس کی حفاظت کا داعی بھی پھر وہ بنے، کوئی اور ضامن نہ بنے. بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات، بہت غور سے سنیے اس بات کو. یعنی معاملہ بہت آگے کا معاملہ ہے. اس معاملے کو فقط یہ کہہ دینا کہ ایک فقہ دے دی، فقہ جعفری، تو فقہ حنفی بھی ہے، فقہ مالکی بھی ہے، فقہ حنبل کی بھی ہے، فقہ موجود ہے آپ کے سامنے. شافعی فقہ پر بھی چلنے والے لوگ بیٹھے ہیں. نارتھ افریقہ کے اندر اس وقت آپ نکل جائیے تو آپ کہیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، سب کچھ اپنے مقام پر ہے. مگر پلٹ کے پوچھیں کہ ان کے پاس، اس فقیہ کے پاس دین کی حفاظت کا کیا طریقہ تھا. دیکھیے بہت عجیب بات، آپ سے انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ فتوے نہیں دیتے. یعنی آپ کا تعلق اس کے باطن سے ہوتا ہے تو آپ جا کے باطن پہ نظر رکھ کے فیصل بنتے ہیں. آج 2021 ہے، یہ فتویٰ، 2022 میں وہ فتویٰ، 2023 میں یہ فتویٰ. دین ہی ہاتھ سے نکل گیا، دین ہی ہاتھ سے نکل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کوتاہ رہی، کوتاہ نگاہ کوتاہ اندیش بنا گئی. کوتاہ اندیشی نے مذہب کو کوئی رخ دے دیا، مذہب نے رخ لیا، دین پہ نام آ گیا، دین پہ نام آ گیا، دین پہ دھبا لگ گیا. اب جتنے فالوورز ہیں ان کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا، اس لیے کہ وہ فیصلہ تھا، وہ فتویٰ تھا، وہ طریقہ تھا. نہیں، یہ کہنے والا کہہ رہے مستحفظاً لدینک. امام حسن عسکری نے زیارت میں لکھوایا یہ محافظ دین ہے. فتویٰ تو فرع دین ہے، اصل دین نہیں ہے. بہت غور سے سن رہے ہیں آپ میری گفتگو کو، اور آپ کو سمجھنا چاہیے اور نوجوانوں کو سننا چاہیے اس بات کو کہ دین کی اصل کو جس نے پکڑا ہوا ہو،
اور اس کے بعد اس کے سامنے رکھ کے اگر فیصلہ کرتا ہو تو پھر اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ کس کی فقہ میں آپ جی رہے ہیں. تو معلوم ہے جعفری فقہ. تو سورہ زمر جو کلام مجید کا 1:40 سورہ ہے، 39 ایک آیت میں نے پڑھ دی. قل اے حبیب کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. بے اختیار کا اے حبیب ان سے پوچھو کہ کیا جو علم والا وہ برابر ہے اس کے جس کو علم نہیں ہے؟ قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. صاحب علم کیا برابر ہے اس کے کہ جسے علم نہیں ہے؟ میں جاہل کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گا، اس لیے کہ ترکیب کو عربی ترکیب جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ کیا لفظ جاہل قرآن میں استعمال نہیں ہوا. وَإِذَا قَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. لیکن یہاں آیت میں کیا ہے؟ علم رکھنے والا اور وہ جو علم نہیں رکھتا کیا برابر ہیں؟ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد وقف مطلق کے نشان کے بعد جس پہ رکنا ذرا سا ضروری ہے، اس لیے کہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں ہم اور آپ جب قرآن کو پڑھتے ہیں. ازراہ ثواب تو قرآن کو سبھی پڑھ رہے ہیں، رک رک کے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ترتیل سے پڑھنا اور تعویل پہ نظر رکھ کے پڑھنا، قرأت پر باقی رہ کے پڑھنا، مخرج کو دیکھتے ہوئے پڑھنا اور اعراب پر نظر رکھتے ہوئے پڑھنا، رموز اوقاف کو جانتے ہوئے پڑھنا. یہ قرآن کا طریقہ ہے پڑھنے کا، یہ قرآن کا طریقہ. رکیے تو سمجھیے تو کس کا تذکرہ آیا اور آپ یوں ہی آگے چلے گئے. آدھی سے زیادہ دنیا کو قرآن اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں رکنا ہے وہاں نہیں رکتے، اور اس کے بعد ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اس میں کہاں ہیں اور وہ اس میں کہاں ہیں. ہم سے نہ پوچھو وہ کہاں ہیں، رکتے تو سمجھتے نا، توقف کرتے تو پہچانتے نا. شناخت کے لیے بھی رک کے شناخت کرنا پڑتا ہے. 60 میل کی رفتار سے چلتے ہوئے شناخت نہیں کرتے آپ کو رکنا پڑتا ہے. تو یہ آداب قرآن میں ہے. رموز اوقاف قرآن میں آداب قرآن پر نظر ہو تو رک کے پڑھو. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہہ دیجئے اے حبیب کہ کیا علم والا برابر ہو سکتا ہے اس کے کہ جو علم والا نہیں ہے؟ ہاں رکیے، انما یتذکر اولو الالباب. بے شک یاد رکھو اس نصیحت کو فقط وہی مذکور کرے گا کہ جو صاحب عقل ہوگا. اب آبان ابن تغلب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے عرض کیا نا، نام نہیں لیا تھا پہلے، صرف کہا 30,000 حدیثوں کا راوی ہے. 30,000 احادیث کا راوی. اور فقط احادیث کا راوی کا مطلب یعنی کہ آپ کیا سمجھیں فقط نریٹر، قرآن پہ نظر. مگر رک کے اس نے ایک مرتبہ جعفر ابن محمد سے یہ پوچھا کہ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ اس آیت سے مراد کیا ہے؟ آپ کے سامنے آج جتنے قرآن کے ترجمے موجود ہیں، انگریزی میں میر احمد علی انڈر دی آسپیشس سپرویژن آف مرزا مہدی پویا کو الگ کر دیجئے، اور اردو زبان میں فرمان علی یا مقبول صاحب کو الگ کر دیجئے. اس کے بعد مجھے ترجمہ دیکھ کے بتائیے انہوں نے یہاں پہ کس سے مراد لیا ہے اس کو؟ کون ہے جو علم والا ہے، کون ہے جو علم والا نہیں ہے؟ خالی بلینک اسپیس آپ کو ملے گی. مگر آپ کے پاس جتنے تراجم اور تفاسیر موجود ہیں اس میں ہمیشہ یاد رکھیے فٹ نوٹ پہ حدیث کو نقل کر دیا آبان ابن تغلب نے امام ششم سے. کہا کہ جب یہ پوچھا کہ مولا اس سے مراد کیا، کہا نحنو الذین یعلمون ادوغنا الذین لا یعلمون شیعتنا اولو الالباب. میں ترجمہ کر دوں؟ دیکھیے یہ ہے وہ کمال. میں نے کیا کہا؟ کون ہے؟ خازن علم کا وہ وحی ہے. تیرے علم اور تیرے وحی کا وہ خازن ہے، خزینہ دار، یعنی وہ امین ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کر سکتا. اور وہ یہ کہے کہ سنو آبان، تم نے یہ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ جو صاحبان علم ہیں وہ ہم ہیں.
نحنو الذین یعلمون، اور سنو ہمارا دشمن وہ ہے جس کو رکھا ہے لا یعلمون میں، جو نہیں جانتا۔ اب سنو، جو ہماری محبت میں گرفتار نہیں، جو سرشار ہے ہماری محبت میں، وہ صاحبان عقل ہیں، وہ صاحبان خرد ہیں، وہ صاحبان دانش و بینش ہیں، وہ عقل مند ہیں۔ شیعتنا اولو الالباب، اس کو یہ آپ اس تقریر کے بعد کہیں گے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھوا دیجئے، وہاں پہ آپ کے لیے ضامن بن گئے دو لفظوں میں، شیعتنا اولو الالباب، ہم سے جو صحیح معنی میں معرفت کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہی تو عقل والے ہیں۔ وہی تو خرد رکھتے ہیں، وہی تو دانش مند کہلاتے ہیں۔ دانش مند کیا؟ سوکریٹیس کہلاتا ہے، دانش مند ایرسٹاٹل کہلاتا ہے۔ عقل مند وہ کہ جو ہمارے ٹرولی خالص و اخلص ہمارے، تو خالص و اخلص ہمارے کا مطلب یہ کہ پھر ان کی توجہات کسی اور سمت نہیں جاتی ہیں۔ بہت غور سے سنیے، یہ نہ ہو کہ کشتی میں سوار ان کی ہو مگر کہیں اور بادبان پہ نظر ہو، نہ، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کی کشتی میں سوار ہو تو ملاح پہ بھی یقین رکھو، بادبان پہ بھی یقین رکھو، آنے والی مقابل پہ آنے والی ہواؤں سے بھی بے خوف رہو۔ وہ ہوائیں جو اس کشتی کو بہا کے لے جا رہی ہیں اس پہ بھی ایمان رکھو۔ یہ نہ ہو کہ ذرا سی ہوا چلی اور نفس نے ایک اپنے آپ کو ایک قدر تغیر پہ آمادہ پایا تو پیر تو یہاں پہ ہے، نگاہ کہیں اور ہے۔ یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ شیعتنا اولو الالباب، فقہ جعفری کا دینے والا آپ کے لیے ضامن بن رہا ہے یہ کہہ کے کہ ہمارے چاہنے والے عقل مند ہیں، بشرطے کہ وہ یہ تو سمجھیں کہ علم والا کون ہے، بشرطے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کہاں علم نہیں ہے، یہ علم والا اور یہاں علم نہیں ہے برابر ہو سکتے ہیں، کہاں نہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر برابر نہیں ہو سکتے تو کیا خیال ہے آپ کا کتنی زبردست کلاسیفیکیشن کر دی اس حدیث میں؟ یعنی ہم ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں، دشمن ہے جو لا علم ہے۔ اب میں لفظ لا علم پہ رک جاؤں تو بہتر ہے، اس لیے کہ ذمہ داری بڑھ جائے گی اگر میں کہوں دشمن جاہل ہے، میری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ لا یعلمون، بس علم نہیں رکھتے، تو اس کا مطلب ایک بات کو اور یاد رکھیے اس لیے کہ کو نتیجے پہنچنا ہے۔ جہاں علم ہوتا ہے وہاں عمل آشکار ہوتا ہے، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں عمل کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو دشمن وہ ہے جو فقط یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بے علم ہے، نہیں، اس لیے کہ علم کا لامحالہ نتیجہ عمل ہے، عمل سے بھی آری ہے دشمن۔ تو یہ فقط نہ کہو وہ دشمن ہے، صفوں میں بھی دشمن ہو سکتا ہے، مگر عمل کی منزل پہ پرکھے تو دیکھو کہ وہ عامل بھی ہے یا فقط زبانی گفتگو کر رہا ہے کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی معیار، مقیاس، میزان، میجر، اسکیل عمل ہے، اور اگر یہ ہو گیا تو پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا ہے پرایا ہے، فقط جو صفوں میں ہو وہ اپنے، جو باہر ہیں وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے اگر مان کر عمل کی منزل پر آ رہا ہے، جان کر عمل کی منزل پر آ رہا ہے، معرفت کے ساتھ عمل کی منزل پر آ رہا ہے، تو پھر اس میں اپنا پرایا، یگانہ بیگانہ نہیں ہوتا، پھر وہ ان کا محب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قیامت تک طے نہیں کر سکتے آپ کے محبان محمد و آل محمد کتنے ہیں، آپ طے نہیں کر سکتے۔ آپ ایران کو دیکھ کے طے نہیں کرتے، آپ پاکستان کو دیکھ کے طے نہیں کرتے، آپ ڈیموگرافکس میں شیعوں کو انگلیوں پہ گن کے طے نہیں کرتے کہ یہ شیعہ ہیں۔ آپ کو کیا پتا انہوں نے اپنا کس کو بنا لیا ہے، آپ نہیں جانتے، آپ جانتے ہی نہیں تو انگلیوں پہ گننا چھوڑ دیجئے، یہ حساب کتاب رہ جائے گا۔
عمل میں آگے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ کہیں غیر اقوام عمل میں آگے بڑھ جائیں اگر، تو ایسے ہی ہے جیسے نعمتوں کو چھینتا ہے ہاتھ سے فقط اس لیے کہ آپ نعمت کی قدر نہیں کرتے، وہ غیروں کو دے دیتا ہے اس لیے کہ وہ نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ کے حوالے کیے گئے ہیں کہیں فقط آپ بے عمل اگر رہ گئے تو یہ نعمت ہی آپ سے چھن جائے، اور اگر نعمت چھن گئی تو نہ یہاں ٹھکانا نہ وہاں ٹھکانا۔ اسی لیے کہا دیکھو اب اگر شیعہ سمجھ میں آ گئے کون ہے تو بس ایک بات کو یاد رکھو، یاد رکھو، اپنے آپ کو اس منزل پہ لاؤ جس کے نتیجے میں کونو دعوت بالخیر بغیر السنتکم، یاد رکھو اگر خیر کی طرف بلانا ہے نا، عامل ہو، خیر کی طرف بلانا چاہتے ہو تو کمال تمہارا یہ ہو کہ زبان کے بغیر ان کو دعوت دے کے دیکھو۔ تبلیغ کی کوئی صورت آج کے زمانے میں نظر آتی ہے آپ کو کہ آپ کہیں کہ نہیں وہاں تو نشر و اشاعت کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، زبان بھی موجود ہے، میڈیا بھی موجود ہے، اس پہ پروپیگیشن بھی موجود ہے، پروپیگنڈا بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے اور اس کو تبلیغ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کونو دعوت بالخیر بغیر السنتکم، اپنی زبانوں کو انوالو نہ کرو خیر کی طرف بلانے کے لیے، بلکہ کیا کہا دیکھو بلانا ہے تو یاد رکھو ان کو دکھاؤ، کیا دکھاؤ؟ الاجتہاد والورع، اپنی پریکٹیکل کوششوں کو دکھاؤ، یراؤ منکم، ان کو دکھاؤ، تم دکھاؤ، کیا دکھاؤ ان کو؟ کہ تم عمل پسند ہو، اور عمل پسندی یہ ہے کہ تمہارا تقوی تمہارے عمل میں نظر آئے، تمہارا ورع تمہارے عمل میں نظر آئے، تمہاری پرہیزگاری تمہارے عمل میں نظر آئے، تمہارا خوف خدا تمہارے عمل میں نظر آئے، نہیں تمہاری مجتہدانہ کوششیں بڑا امامہ اور لٹکتی ہوئی عبا نہیں بلکہ جبہ و دستار سے بلند ہو جاؤ اور دیکھو اپنی مجتہدانہ کوششوں اور کاوشوں کو دکھلاؤ دوسرے کو تاکہ وہ تم تک پہنچ جائے اور تم اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو بن جاؤ کہ پروردگار میں نے فقط زبانی اور بیانی یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے اپنے عمل کے نتیجے میں اپنے آپ کو ان سے اور ان کو اپنے آپ سے میں نے نزدیک کر لیا ہے۔ 12 امام کی سوانح میں 11 تو ایسے آپ کے پاس ہیں کہ جنہوں نے عمل کو دکھلا کے علم کو بانٹا ہے انسانوں میں، عمل کو دکھلا کے، ورنہ ہر نہ ہوتا۔ یاد رکھیے یہ عمل حسین ابن علی ہے، عمل حسین، نمازیں تو پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی، روزے تو پہلے بھی رکھے جا رہے تھے، جد کا نام تو پہلے بھی لیا جا رہا تھا، خاتم النبیین سمجھ رہا تھا، مگر جب عمل کی منزل آئی تو ایسا کوئی دیکھا ہی نہیں اس نے۔ جب دیکھا ہی نہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اب عمل امام نے علم کو ایک نئی صورت دے دی، علم کو ایک نئی جہت دے دی، علم کو نئی سمت دے دی۔ ہم اور آپ آج جو یہاں جمع ہیں نا، یاد رکھیے اپنے آپ کو خوشا نصیب سمجھیے، اپنے آپ کو خوشا نصیب سمجھیے کہ انہوں نے ہمیں چاہا کہ ہم ان کا نام اپنی زبان سے لے سکیں، انہوں نے چاہا۔ اداروں کے چاہنے سے زبان پہ نام نہیں آتا ہے، انہوں نے چاہا کہ ہمارا نام ہم چاہتے ہیں اس کی زبان پر آ جائے، ہم چاہتے ہیں کہ مسموع نام ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ قلب میں یہ نام اتر جائے، ہم نے یہ چاہا تو یہ نام زبان پہ آیا۔ اگر نام زبان پہ آیا تو اس کو زبان تک نہ رکھیں، اس کو دل میں اتاریں، اس کو دل میں اتاریں، اس نام کو دل میں بسائیں، اس نام پر قربان ہو جائیں، اس نام کو اپنی زندگی کا محور بنائیں۔ اس نام کے تعلق سے یہاں جو بیٹھے ہیں نا بڑے چنندہ افراد بیٹھے ہیں، یہ سلام ہو اس کووڈ کو کہ اس نے چنندہ کیا انسانوں کو، سلام۔ یہ بھی ایک بات ہے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یعنی
خاص الخاص کر دیا، ایک وائرس نے بھی کام کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے حق میں ہر دور بہتر رہا۔ کہ بنی امیہ کا دور ہم یہ کہیں نہیں، بنی عباس کا دور نہیں، زحمتیں صعوبتیں آتی ہیں، آتی چلی جائیں گی۔ کبھی بدنی کوئی زحمت آ رہی ہے، کبھی روحانی کوئی زحمت آ رہی ہے، کبھی طبیعی کوئی زحمت پیدا ہو رہی ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو نام زبان پر آ رہا ہے وہی تو مداوا ہے ساری زحمتوں کا، وہی تو ہٹاتا ہے ساری زحمتوں کو، وہی تو اشکال کو دور کرتا ہے۔ فکر میں اشکال پیدا ہو جائے یہ نام دور کر دے گا، نام دور کر دے گا۔ آپ کے لیے مشکل حالات پیدا ہو جائیں یہ نام دور کر دے گا۔ اسی لیے کہا دیکھو لا ینالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، یاد رکھنا ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی جس نے نماز کو خفیف جانا، استخفاف نماز کیا، نماز کو بس یوں ہی وقت گزاری کا عمل سمجھ لیا۔ ہماری شفاعت، دیکھیے میں بہت اہم بات کر رہا ہوں آپ سے، آخری جملے ہیں، شفاعت نہیں پہنچے گی، یعنی شیعتنا شفاعتنا، اگر یہ دو لفظ ملائیں، ہمارے شیعہ ہماری شفاعت، تو درمیان میں کوئی تو کنیکٹنگ موڈ ہونا جس کے نتیجے میں آپ آخر یہ کہیں وہ کنیکٹنگ موڈ کیا ہے، وہ فیکٹر کیا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے محب کو اس سے کہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حب صادق کے لیے اگر کوئی ضروری امر ہے تو وہ امر یہ ہے کہ آپ استخفاف صلاۃ نہ کریں، جانتے بوجھتے نماز کو کم اہم نہ جانے۔ وقت ہے، اب وقت ہے، فوری طور پر اول وقت بزرگوں سے سب نے سنا ہے نماز کو ادا کر دیجئے، یہی سمجھ کے ادا کیجئے ہم اپنا کام کر رہے ہیں، نتیجے میں وہ اپنے کام کو انجام دے دیں گے۔ ہم اپنا کام تو کریں، پری ریکویزٹ تو پوری کرو، سرٹیفیکیشن ہو جائے گی، پری ریکویزٹ کرو پوری، تمہاری گریجویشن ہو جائے گی، پری ریکویزٹ کو پورا کر لو، تمہارا جی پی اے بہترین ہو جائے گا، تم مفلح ہوگے، فلاح یافتہ ہوگے، متقین کی فہرست میں ہوگے، محسنین کی فہرست میں ہوگے۔ تم ظاہر ہے کہ کیوں نہیں ہوگے، تم نے پورا کیا، ہاں مولا پوری کوشش کی، میں نے نماز میں استخفاف صلاۃ میں نے نہیں کیا ہے، ایک بات کی تو گواہی مانگی ہے، اور کیا مانگا؟ ہاں کیوں کہتا ہوں اس امام کے تعلق سے جو آپ کو آپ کی انتہا سے ملا دے، تو اس میں ابتدا میں بھی ایک وسیلے کو رکھ دیا۔ تقریر ختم کر دیتا ہوں، مگر ختم ہوتی ہوئی تقریر میں ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، آج آپ کے پاس کربلا اگر کسی صورت میں وارد ہوئی ہے تو وہ جعفر ابن محمد نہیں، تھوڑا آگے بڑھ جائیے، صادقین کا صدقہ ہے، صادقین کا صدقہ ہے کہ آپ کو امانتاً کربلا منتقل ہوئی ہے، امانتاً، اتنی ہی کربلا کو پڑھو جتنی کربلا تمہیں ملی ہے، اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کربلا کا میدان ہے، بیک وقت 3 امام اس میدان میں ہیں، حسین ابن علی، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، 3 امام موجود ہیں ایک میدان کربلا میں۔ یعنی اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس شہادت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں جسے آپ شہادت کربلا کہیں۔ شہادت فقط مرنے کا نام نہیں ہے، گواہ بن جانے کا نام ہے۔ وہ شہادت کربلا دینے کے لیے حسین سے بڑھ کے کون ہے؟ خود شہید کربلا ہے۔ علی ابن الحسین سے بڑھ کے کون ہے؟ جو شاہد کربلا ہے۔ محمد ابن علی سے بڑھ کے کون ہے کہ جو اپنے باپ کو اور اپنے دادا کو دیکھ رہا ہو؟ عمر کو نہ دیکھیے، 3 برس کی عمر ہے مگر باپ بن جاتا ہے، جیسے 3 برس کی سکینہ ہے۔ کربلا کی حدیث سے سکینہ کو باہر کر دیجئے، کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی، ظلم سمجھ میں نہیں آئے گا، تشدد سمجھ میں نہیں آئے گا، بربریت سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عون کون ہوتا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا عدوان میں کیا ہوتا ہے۔ وہی بات محمد ابن علی کے تعلق سے کربلا کو امانتاً منتقل کر دیا، امانتاً۔ سن ولادت 80 ہجری سے لے کے 83 ہجری تک، سن شہادت 148 سے لے کے 150 تک، کم از کم عمر 65 برس، حد اکثر عمر 70 برس، جو بھی کہیے، جس طرح سے بھی کہیے، جس طرح سے کربلا کو منتقل
کیا. ابھی پڑھا مرثیے میں, ظاہر ہے کہ ہلال محرم نمودار ہونے پر یہ طریقہ ائمہ کا ہوتا تھا. جعفر ابن محمد بھی اس سے خالی نہیں ہے. ہلال محرم جب آتا تو اہتمام کرتے, التزام کرتے, باقاعدگی سے گھر میں ایک فرش کو بچھایا جاتا, ذاکر کو بلند مقام دیا جاتا, گھر میں پردہ کروایا جاتا, پردے کے پیچھے سیدانیوں کو بٹھایا جاتا, فقط اس لیے کہ میرے جد کا تذکرہ سنو. یہ اہتمام ہے عزیزو, یہ التزام ہے عزیزو. نسلاً بعد نسلاً ایک معصوم سے دوسرے معصوم تک کربلا اس طرح سے نقل ہوئی ہے. اور یہی امام جب آپ کو یہ کہے سننا چاہتے ہو, تم تذکرہ کرنا چاہتے ہو, حسین ابن علی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو, کرتا ہوں تذکرہ, مگر تم کو تذکرہ پہلے فاطمہ زہرا کا سنواتا ہوں, پہلے فاطمہ زہرا کا تذکرہ سنواتا ہوں. مجھ سے کہا گیا ذاکرہ کے ایصال میں مجلس ہے. ارے بھائی دیکھیے تو صحیح کس کس کا ایصال اس میں چھپا ہوا ہے. کہتے ہیں میری جدہ معظمہ جب وارد ہوں گی عرصہ محشر میں, ناقہ نورانی, ہودج نورانی, کہتے ہیں محمل کا پردہ نورانی, اطراف میں مخلوقات نورانی, 70 برس کے فاصلے پر ساطع ہونے والا نور جو پھیل رہا ہو, اس میں ایک سواری آئے گی, میری جدہ کی سواری ہوگی. اور کہتے ہیں ابھی ساربان جو نورانی ساربان ہے, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, جبریل سے کم کی تو گنجائش نہیں ہے, مگر ناقہ بٹھانے سے پہلے میرے مولا جعفر ابن محمد کہتے ہیں میری جدہ گر جائے گی, عرصہ محشر میں ناقے سے گر جائے گی. ایک آواز آئے گی, بیٹی تجھ پہ تیرے باپ کا سلام ہو, تجھ پہ تیرے باپ کا سلام ہو, میری شہزادی باپ پر درود و سلام بھیجیں گی. ایک آواز آئے گی داور محشر کی. ظاہر ہے کنیز خاص آ رہی ہے, کنیز خاص آ رہی ہے. داور محشر نے کہا آ جاؤ تم تو میری کنیز ہو, مگر وہاں داور محشر میں ایک مرسلین میں, انبیاء میں کون, محمد عربی بیٹی سے کہے گا بیٹے اسباب شفاعت ہے, دیکھیے شفاعت کا سامان ہے اس امت کے بخشوانے کے لیے. تو ایک مرتبہ کہیں گے بابا اسباب شفاعت میں سارے اسباب موجود ہیں, آپ کے دندان مبارک بھی موجود ہیں, علی اصغر کا لاشا بھی موجود ہے, حسین کا سربریدہ سر بھی موجود ہے, حسن کی وہ عبا جس پہ زہر کو اگلا گیا ہے وہ بھی موجود ہے. بابا سب موجود ہے, بابا محسن کی ناز بھی موجود ہے, مگر بابا اس امت کو بخشوانے کے لیے کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس, بابا اس امت کو بخشوانے کے لیے میرے عباس کے 2 کٹے ہوئے ہاتھ ہی کا. الہی و سیدی و مولایا و ربی, پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. ہم میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, ہم میں جو بیمار ہیں شفاء کامل عطا کر, ہم میں جو بے روزگار ہیں واسطہ جعفر ابن محمد کا رزق فراواں اور رزق بے پایاں نصیب کر. کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. دیکھیے میں نے جیسے عرض کیا ہے, آپ نے اس مجلس کو منسوب کیا جعفر ابن محمد کے تعلق سے, انہی کا واسطہ دے کے مرحومہ کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور اخلاص و قدر کا آپ اگر تلاوت فرما دیجئے تو ان کے ایصال کے لیے اس سے بہتر کوئی اور تحفہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ بآواز بلند صلوات. Say,
اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے۔ ہے روتی ہے کل خدائی کا حرام ایک بقا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا۔ اے روئے امام جعفر کیسا غضب ہے لوگو، جیسے جلے تھے خیمے ویسے جلایا گھر کو، نظروں میں میرے مولا کی یاد کربلا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا۔ مارا ہے پشت پر یوں زہریلا تازیانہ، غش کھا کے گر گئے پھر ہائے زمیں پا مولا، کاندو پا گھر میں پہنچے پھر نہ اٹھا گیا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا۔ زانو پر رکھ کے سر کو کاظم بھی رو رہے ہیں، آ جائیے بابا جعفر سے کہہ رہے ہیں، اولاد مرتضیٰ پر کیا سخت مرحلہ ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا۔ آیا وہ وقت لوگوں نزدیک تھی شہادت، بیٹوں کو بیٹیوں کو کرتی رہی وصیت، آئی ہیں اور ملنے جعفر سے فاطمہ ہے، اولاد فاطمہ کو جعفر کا غم ملا۔ میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے۔ تم اپنے گھر میں عزا خانے جب سجاؤ گے، جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے، خدا بھی راضی رہے گا، علی بھی اور میں بھی
غم اپنا بھول کے عاشور جب مناؤ گے، تمہارے دل کے ہر ایک زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو۔ عجیب حال سے آؤں گی میں سرے محشر، ہلاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر، ملاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ، تو ساتھ لاشا اصغر بھی اور حسن کج گئے، خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو۔ بوقت عصر گلوئے حسین کٹتا تھا، پسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا، ندائے فاطمہ آتی تھی یا ہوا ویلا، کہ چکی پیس کے میں نے حسین کو پالا، کرو نہ قتل سے میں تمہیں دعا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو۔ میری سکینہ و زینب کی سب کنیز سنے، وصیت ایک میری ہے یہ دھیان میں رکھے، کبھی جو ذکر ہو زینب کی بے ردائی کا، تو ایک لمحہ بھی خود کو وہ بے ردا نہ کرے، میں تم کو بیٹیاں زینب سے باحیا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ حسین 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 حسین، یہ پکار رن میں اصغر، بازبان بے زبانی، یہ پکار رن میں اصغر، بازبان بے زبانی، کوئی تم میں ہے مسلمان، کوئی تم میں ہے مسلمان، جو پلائے مجھ کو پانی، یہ پکار رن میں اصغر، بزبان بے زبانی، میں حسین کا ہوں بیٹا، میں حسن کا ہوں بھتیجا، میں حسین کا ہوں بیٹا، میں حسن کا ہوں بھتیجا، میرا جاد رسول برحق، میرا جاد رسول برحق، میں علی کی ہوں نشانی، یہ پکار رن میں اصغر، بزبان بے زبانی، وہ ہوئے 3 روز کامل اسی بن میں ابن کاہل، ہوئے 3 روز کامل اسی بن میں ابن کاہل، مجھے دودھ نہ مل سکا ہے، مجھے دودھ نہ مل سکا ہے، نہ ملائے مجھ کو پانی، یہ پکار رن میں
بزبان بے زبانی در خیمے سے تڑپ کر چلے آئے گی وہ مستر، جب سنے گی میری مادر، جب سنے گی میری مادر میرے موت کی کہانی، یہ پکارے رن میں اصغر بزبان بے زبانی۔ حسین 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 حسین، اللہم صل۔ السلام علیکم یا باپ۔